معاون خصوصی شہباز گل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تمام ڈیٹیلز آج میں چاہتا ہوں پوری ڈیٹیل میں عباسی صاحب بات کریں، اس لیے میں شارٹ رکھ رہا ہوں اس بات کو۔ تیسرا جو اہم منصوبہ پرائم منسٹر آج جس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں پشاور میں، وہ منصوبہ ہے وائڈننگ جو روڈ ہے چترال سے شندور۔ یہ 153 کلومیٹر کی روڈ ہے، یہ ہمیں سی پیک میں بھی سرو کرے گی۔ یہ بہت ہی اسٹریٹجک امپورٹنس کی یہ روڈ ہے۔ یہ 153 کلومیٹر 153 کلومیٹر کی روڈ ہے جو چترال شندور روڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ری ہیب کا پروجیکٹ ہے پشاور اور ڈیرہ آدم خیل کا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ کل ہی میری مراد سعید صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کی خصوصی توجہ کی وجہ سے یہ پروجیکٹ اگلے چند مہینوں میں ختم ہو جائے گا، بیکاز یہ پچھلے کئی مہینے سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس پہ اب جو آخری لیئر ہوتی ہے روڈ کے اوپر وہ پڑ رہی ہے۔ اور یہ ہم نے تیز ترین کام کیا ہے اس روڈ کے اوپر کیونکہ شہریوں کو بہت تکلیف تھی، تو یہ چند ہی مہینوں میں یہ روڈ 35 کلومیٹر لمبا روڈ تھا اور بہت ہی امپورٹنٹ نوعیت کا یہ بھی روڈ تھا کیونکہ اس کی بھی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اور اس کے اوپر اب آخری لیئر جو ہے وہ پڑ رہی ہے اور اگلے چند مہینے میں انشاءاللہ یہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ تین میجر چیزیں آج پرائم منسٹر صاحب وہاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ڈیفرنٹ پروگرام ہیں، احساس کے، نیا پاکستان ہاؤسنگ کے، رمضان کے اندر لنگر خانے کے اور دوسرے، ان کا بھی جائزہ وہاں لیا جائے گا، اور صوبائی جو معاملات ہیں ہماری گورنمنٹ کے پی کے ان کے بھی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں صداقت علی عباسی صاحب کو، ایک اہم موضوع کے اوپر وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ موضوع آپ سب کو پتہ ہے، کل وہ ہو چکا، اور اس موضوع سے اس حرکت سے، اس چیز سے ہمارے پورے کلچر پہ، ہمارے پارلیمانی کلچر پہ، ہمارے میڈیا پہ، ہمارے بچوں کی تربیت پہ کیا اثرات ہیں، میرا خیال وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود سے پتہ ہے۔ عباسی صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں بتا دوں، بجائے اس کے کہ ان کو خود بتانا پڑے، کہ عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے پٹوہار میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں ابھی تک اپنے اس حلقے میں، اس حلقے کی تاریخ میں اتنا ووٹ کسی کو نہیں ملا۔ اور عباسی صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہیں، میں اور یہ ایک چیز ہمارے میں کامن ہے، یہ اور میں ایک ہی جگہ پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور یہ پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہیں، اور اس لیے بھی ان کو دکھ زیادہ ہے کیونکہ یہ ذاتی طور پر بچوں کی تعلیم و تربیت پہ، سوسائٹی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت ان کی گہری نظر ہے۔ تو ایسا پلیز۔ بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ شہباز صاحب نے بتایا کہ کل جو واقعہ ہوا پارلیمان میں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب نے جو وہاں پہ بغیر کسی بڑے میجر ایشو کے، اسپیکر صاحب ان کو بلا رہے تھے کہ آپ بات کریں، مائک پہ بات کریں، فلور پہ بات کریں، جو انہوں نے اسپیکر کے سامنے جا کے، اسپیکر صاحب کے سامنے جا کے جو ان کو مارنے کی اور جوتا مارنے کی جو بات کی، کل سے سوشل میڈیا پہ کوثار، خطہ کوثار اور خطہ پٹھار کے لوگوں پہ بہت ساری بات آئی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پہاڑ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس طرح کی عدم برداشت والی جو بات ہے، تو میں خطہ پٹھار اور کوثار کی طرف سے، جیسے شہباز صاحب نے بتایا کہ اس پوری بیلٹ میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے پڑا، اور تاریخ میں اتنا کسی کو ووٹ نہیں پڑا، تو ان کی طرف سے جو ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے اس سارے واقعے سے، اس حوالے سے میں رسپانس دینے آیا ہوں۔ پورے پٹھوار اور کوثار کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب کے سامنے جا کے ان کو مارنے کی بات کرنا بالکل غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی حرکت تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی حرکات کوئی عام آدمی بھی کرے، اس کو میڈیا کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، انٹیلیجنشیا کو، دانشوروں کو، اینکرز کو بری طرح اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرے میں ایک تشدد کو پروموٹ کرتا ہے، اور جو ہم پچھلے 20-30 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں برداشت ہو، ہم مذاکرات سے، ہم دلیل سے، ہم بات چیت سے ایک دوسرے کا موقف سمجھے، اس کی بجائے اگر پارلیمان میں ان کے پاس جوتا تھا تو وہ دکھایا، انہوں نے مارنے کی کوشش یا بات کی، باہر جب ان پہ بات ہوتی ہے تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا وزیر اعظم صاحب کا یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک گالی دے گا تو میں اس کے بدلے میں 10 گالیاں دوں گا، مجھے کوئی ایک تھپڑ مارے گا میں اس کو 10 تھپڑ ماروں گا۔
عام عوام کا احتجاج جہاں ہوتا ہے وہاں وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے ان کو لاتے مارنے کے لیے. ایسے لوگ اگر ایوان میں بیٹھے ہوں گے, نمائندگی کر رہے ہوں گے, تو معاشرے میں ایک عدم برداشت کا کلچر ہوگا. مجھے جہاں میری مرضی کا فیصلہ نہیں ملے گا, چاہے وہ میجسٹریٹ ہے, تحصیلدار ہے, اے سی ہے, ڈی سی ہے, کوئی عدالت ہے, تو میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا. میرے ہاتھ میں جوتا ہے, میرے ہاتھ میں پتھر ہے, میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا سوٹا ہے یا اسلحہ ہے, میں وہ استعمال کروں گا. میں کہوں گا کہ میرے طریقے سے کرو, ورنہ میں نہیں چلنے دیتا. اس سے معاشرے پہ بہت منفی اثرات ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں. کارکنان اس پارٹی کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا, ان کو کیا میسج ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پوٹھوار اور کوثار میں ہم الیکشن لڑتے ہیں, بہت زیادہ تہذیب کے اندر رہ کے ہم اختلاف بھی کرتے ہیں, اختلاف رائے بھی کرتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں. ہمارا 492 پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن ہوا, ایک جگہ بھی کوئی تو تکار بھی نہیں ہوئی, کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا, کوئی پتا بھی نہیں ٹوٹا سارے پروسیس میں. تو یہ آدمی, میں قوم سے, اسپیکر صاحب سے, پارلیمان سے, اور جنہوں نے اس چیز سے اس کو حد تک سمجھا ہے, ان سے پوٹھوار اور کوثار کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. میں اس چیز کے لیے کہ یہ جو یہ روش ہے, اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تمام اینکر پرسن سے بات کرتا ہوں کہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, یہ نہیں کہ اب آپ کو کوئی چیز سوٹ کرتی ہے, یہ چیز معاشرے کے لیے بڑی نقصان دہ ہے, کارکنان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. اور وہ فورم جہاں فیصلے ہوتے ہیں اور فیصلہ سازوں کے لیے ان کا فیصلہ عمل درآمد کرنے کے لیے بڑی زیادہ ضروری ہے. اور جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب آپ کی بات نہ مانی جائے, لوگ راستے روکتے ہیں, لوگ پتھر مارتے ہیں, لوگ موٹر سائیکل جلاتے ہیں, لوگ تھانوں پہ حملے کرتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے, اور وجہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس معاشرے کو ایک تشدد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی سے کہ کسی فورم آنے سے پہلے اسپیکر صاحب سے معافی مانگیں, پارلیمان سے, جو پارلیمان اس جمہوریت کا, جمہوری نظام کا ممبر اور محراب ہے, اور اسپیکر اس پورے قوم کی سیاست کا, جمہوریت کا اور جمہوری اداروں کا ایک امام ہے. اس کو اس طرح دھمکی دینے سے, جو ایک اداروں کی تضحیق ہوئی ہے, ووٹ کے تقدس کی بات کرنے والے, ووٹوں کا منبع اور ممبر پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی اگر تضحیق کرے گا, اگر پوری قوم نہیں بولے گی, تو یہ روش چلتی جائے گی اور معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد کا ایلیمنٹ آئے گا. یہی تشدد پھر گھر میں ہوتا ہے, جو گھریلو تشدد ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے. وہ کیا کہ آپ میری بات نہیں مانو گی یا میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, تو آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے یا میں آپ پہ ہاتھ اٹھاؤں گا. یہ معاشرے کے لیڈر اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو خاندان کے اندر بھی تشدد ہوگا, معاشرے کے اندر بھی تشدد ہوگا, برادریوں میں ہوگا, جرگوں میں ہوگا, عدالتوں پہ ہوگا, ہر اس فورم پہ ہوگا. لہذا اس کو کنڈیم کرنا پورے معاشرے کا یہ فرض ہے. میں اسپیکر صاحب سے کہتا ہوں شاہد خاقان صاحب پہ پابندی لگائی جائے.